بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بس اسی بات پر جھگڑا ہے میرا دنیا سے۔ پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستان تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، اور بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ مصیبت میں گھیرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک قطرہ ہی سہی، کوئی ایسی صفت مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ اگر تم صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ جاہل کی خصوصیات یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھو۔ کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے حال کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل تو بہتر ہوتا نہیں، لیکن ہمارا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے۔ آپ ماضی میں جا کر شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ جہاں ہیں وہیں سے آغاز کر کے انجام کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ اپنے آنے والی نسل کو یہ نہ سکھائیں کہ امیر کیسے بن جائیں، بلکہ یہ سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جائے، تاکہ جب وہ جوان ہوں تو انہیں اپنی زندگی میں شامل چیزوں کی قدر ہو رہی ہو، ان کی قیمت کی۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کوئی بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے تھے کہ اس بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا۔ لیکن اب وقت یہ ہے کہ لوگ یہ سب سوچ کر ہی بات کرتے ہیں کہ ایسی بات کی جائے جو آگ لگا دے۔
اگر لوگوں کی نظروں میں عزت کمانا چاہتے ہو تو اپنے وعدوں سے زیادہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے، نفع یا نقصان، ہجر و وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باہر نکلو، دھکے کھاؤ، لیکن گھر میں فارغ مت بیٹھو، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی اور رکا ہوا انسان دونوں سڑ جاتے ہیں۔ جو گھر اپنے بچوں کو پرانا لگتا ہے، وہی گھر ماں باپ کو خریدنے میں زمانہ لگا تھا۔ شکر ہے ہنسی بازار میں نہیں ملتی، ورنہ غریبوں سے کچھ لوگ یہ بھی چھین لیتے۔ زندگی میں کچھ سیکھو یا نہ سیکھو، مگر لوگوں کو پہچاننا ضرور سیکھو۔ کیونکہ لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، اور جیسے ہوتے ہیں ویسے دکھتے نہیں ہیں۔ بنا محبت کے کچھ نہیں ملتا۔ قدرت چڑیا کو کھانا تو دیتی ہے مگر گھونسلے میں نہیں۔ اسٹیشن جیسی ہوگی ہے زندگی، جہاں لوگ تو بہت ہیں پر اپنا کوئی نہیں۔ سپنے وہ نہیں جو آپ سونے کے بعد دیکھتے ہیں، بلکہ سپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ دیمک اور عادت ایک جیسی ہے، دیمک لکڑی اور عادت انسان کو کھا جاتی ہے۔ ہم ہر غلطی پر یہی سوچتے ہیں کہ آئندہ ان حالات میں یہ غلطی نہیں کریں گے، لیکن ہر دفعہ حالات بھی نئے ہوتے ہیں اور غلطیاں بھی۔ جس کو جو بولنا ہے بولتا رہے، جس کو جو کرنا ہے کرتا رہے۔ تم اگر حق پر ہو تو اپنا کام کرتے رہو، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ اصول رزق کی خاطر لباس گندا کرنا، ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔
زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہے۔ غصے کے ایک لمحے پر صبر کرو گے تو ساری زندگی کے غم سے بچ جاؤ گے۔ 100 بار انکار ایک چھوٹی سی ہاں سے بہتر ہے۔ جو پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بیوقوف بن جاتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ ہمیشہ کے لیے بیوقوف ہی رہتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ سے تعلق آپ کے احساس تنہائی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ بیکار ہیں ایسی خوشیاں اور بیکار ہیں ایسے غم جن میں رب یاد نہ آئے۔